پھرتے ہوئے کسی کی نظر دیکھتے رہے، دل خون ہو رہا تھا مگر دیکھتے رہے۔ اس خوبصورت شعر کے خالق نواب مرزا جعفر علی خاں اثر، جو دنیائے ادب میں اثر لکھنوی کے نام سے مشہور ہوئے، آپ ملک کی انتظامیہ میں بھی سرگرم رہے اور کچھ عرصے جموں کشمیر کے وزیر بھی رہے۔ اثر لکھنوی نے روایتی انداز میں معیاری شاعری کی اور دیگر موضوعات پر مضامین بھی قلم بند کیے۔ آپ کے ادبی کارناموں میں اردو لغت بھی ترتیب بھی قابل ذکر ہے۔ ان کے یوم پیدائش پر پیش ہے خاص رپورٹ۔ یہ سوچتے ہی رہے اور بہار ختم ہوئی، کہاں چمن میں نشے من بنے کہاں نہ بنے۔ کچھ دیر فکر عالم بالا کی چھوڑ دو، اس انجمن کا راز اسی انجمن میں ہے۔ اثر لکھنوی 12 جولائی 1885 کو لکھنؤ کے کٹرا ابو تراب میں ایک معزز زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ والد مرزا افضل حسین خان نے بڑے ناز و نام سے ان کی پرورش کی اور وہ ان کی اکلوتی اولاد تھے۔ اردو، فارسی، عربی انہوں نے گھر پر ہی پڑھی، گھوڑ سواری بھی سیکھی۔ مزید تعلیم کے لیے جبلی ہائی اسکول لکھنؤ میں داخل ہوئے اور کنگ کالج سے 1906 میں BA کر کے اگلے سال قریبی شہر سیتاپور سے انہوں نے سرکاری ملازمت کا آغاز کر دیا۔ اس کے بعد ڈپٹی کلکٹر مقرر ہوئے، کانپور میونسپلٹی کے ایگزیکٹو آفیسر رہے، الہ آباد ڈویژن کے ایڈیشنل کمشنر مقرر ہوئے اور دوران ملازمت سرکار سے خان بہادر اور MBE کے خطابات حاصل کیے۔ 1941 میں اثر لکھنوی کو ریاست جموں کشمیر کا وزیر برائے ترقیات اور پھر وزیر داخلہ بنایا گیا اور بعد میں وہ ریاست کے قائم مقام وزیر اعظم بھی رہے۔ آزادی ملنے کے کئی برس بعد حکومت ہند نے نمایاں علمی اور ادبی حیثیت اور خدمات کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں پدم بھوشن کے اعزاز سے نوازا۔ 19ویں صدی کے اواخر کا لکھنؤ اودھ کی تہذیب و ثقافت کا گہوارہ تھا اور اس زمانے میں بیت بازی طبقہ اشراف کے لڑکوں کا خاص مشغلہ ہوتی تھی۔ جعفر علی خاں بھی یہ شوق رکھتے تھے اور کئی بار کسی مشہور شاعر کا شعر یاد نہ آنے پر فی البدیہہ شعر کہہ کر بیت بازی کا مقابلہ جیت لیتے تھے۔ یہیں سے انہیں شاعری کا شوق ہوا۔ بعد میں اثر تخلص رکھ لیا اور باقاعدہ اپنے عزیز دوست حضرت عزیز لکھنوی کی شاگردی اختیار کر لی، جو عمر میں ان سے 4-5 سال ہی بڑے تھے۔ شاعر انقلاب جوش ملیح آبادی بھی عزیز لکھنوی کے شاگرد تھے، لیکن اثر لکھنوی کے استاد ہونے پر وہ زیادہ ناز کرتے تھے۔ اثر لکھنوی کا غزل کا پہلا مجموعہ اثرستان کے نام سے 1924 میں شائع ہوا۔ اس کے تقریباً 30 برس بعد ان کے 2 اور غزلیہ مجموعے بہارا اور نو بہارا کے نام سے چھپے۔ اسی دوران انہوں نے ایک بڑا کام یہ کیا کہ ہندوؤں کی مقدس کتاب بھگوت گیتا کا بھی منظوم آزاد ترجمہ کر دیا، جو بہت ہی آسان اور با محاورہ اردو میں ہے۔ اس ترجمے کا نام انہوں نے نغمہ جاوید رکھا۔ اثر لکھنوی نے مشرق اور مغرب کی زبانوں کے ادب کی شاہکار نظموں کے ترجموں کا بھی ایک مجموعہ رنگ بست کے نام سے ترتیب دیا۔ کشمیر، دہرادون اور پہاڑوں کی رانی مسوری کے مناظر، قدرت پر ان کی نظموں کا مجموعہ عروس فطرت کے نام سے منظر عام پر آیا۔ شاعری کے ساتھ ان کا تنقیدی کام بھی چلتا رہا اور ان کے مضامین کی ایک کتاب چھان بین کے عنوان سے شائع ہوئی۔ انیس کی مرثیہ نگاری پر معترضین کے جواب میں انہوں نے کئی مضامین لکھے جو کتابی صورت میں سامنے آئے۔ مرزا غالب پر ان کی کتاب مطالعہ غالب بھی اہمیت کے حامل ہے۔ اثر لکھنوی میر تقی میر کی شاعری کے عاشق تھے اور ان کے شعروں کا ایک ضخیم انتخاب انہوں نے مرزا میر کے عنوان سے ترتیب دیا تھا۔ انہوں نے مزامیر کے عنوان سے ترتیب دیا تھا۔ اردو لفظیات اور محاورات سے متعلق ان کا اہم کام فرہنگ اثر کے نام سے سامنے آیا۔ یہ فرہنگ 4 جلدوں میں ہے۔ اس میں جلال لکھنوی کی فرہنگ سرمایہ زبان اردو اور مشہور اردو لغت نور اللغات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اثر لکھنوی نے اس میں غلط اندراجات کی نشاندہی کے ساتھ قابل قدر اضافے بھی کیے ہیں۔ 6 جون 1967 کو طویل علالت کے بعد جعفر علی خاں اثر لکھنوی نے اس دار فانی سے کوچ کیا اور اپنے پیچھے علم و ادب کا بہت سا کام اور محترم یادیں چھوڑ گئے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔